السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورہ زلزال کی صورت کی جو ہے تفسیر انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک آیت کے ساتھ ہمیں بہت بڑے بڑے میسج ہے جو ہم سمجھ کر نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے کیا میسج ہے، اور ہم صورتیں تو پڑھتے ہیں لیکن اسے سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو ان کے میسج کو ہم فالو بھی نہیں کر پاتے اور اپنی زندگی میں اسے اتار بھی نہیں سکتے۔ تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما نافعا اللہم ربی زدنی علما نافعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ پہلے اس کا تھوڑا سا کنکلوژن سن لیجئے کہ اس کو جو ہے نا مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس میں 1 رکوع، 8 آیات اور 35 کلمات اور 139 حروف ہیں۔ تو آیات نمبر 1 کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا اس کا، یعنی کہ جب ہلا ماری جائے گی زمین، ہلا مارے جانا اس کا، یعنی زلزال کا جو ہے نا زل سے لفظ جو ہے زل سے ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ زلو کیا ہے نا، زلت القدم کہتے ہیں پاؤں کے پھسلنے کو، زلت القدم کہتے ہیں پاؤں کے پھسلنے کو، اور اس کا جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں زال لام لام ہے، اور زل میں حرفوں کی تکرار ہے، یہ تکرار جو ہے نا ہل جل کا معنی دیتی ہے۔ تو زلزلہ یعنی ادھر ادھر ہلنا کیا ہے؟ اردو میں زلزل کو کیا کہتے ہیں؟ زلزلہ کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر ہلنا یعنی کانپنا، اور اردو میں کانپنے کو کیا بولتے ہیں کہ زلزل، یعنی جو کسی چیز پر یکسو نہ ہو، ادھر ادھر مطلب ہلتا رہے، یعنی زلزلہ ہے مطلب اشارہ ہے قیامت کی طرف، جو دنیا ختم کے جو ہے نا خاتمے کا اعلان ہوگا، جو دنیا کے خاتمے کا اعلان ہوگا، اور پھر دوبارہ اٹھنے کے وقت بھی جو ہے نا زلزلہ ہوگا، یعنی انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قبریں کھولی جائیں گی اور ہر چیز باہر آ رہی ہوگی، تو اس وقت بھی زمین اچھی طرح ہلا ماری جائے گی۔ آیت نمبر 1 میں کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی جب ہلا ماری جائے گی زمین، ٹھیک ہے؟ تو جب ہلا ماری جائے گی زمین شدت کے ساتھ، یعنی بار بار، صرف ایک بار نہیں کئی بار، یعنی کہ زلزلہ کا مطلب جو ہے مطلب ہے بار بار ہلایا جانا، یعنی زلزلہ یعنی زلزلہ یعنی جتنا اس کو ہلانے کی ضرورت ہوگی مطلب اس قدر ہلا دی جائے گی، جتنا اس کو ہلانے کی ضرورت ہوگی اس قدر اس کو ہلا دی جائے گی، یعنی قرآن میں بار بار آیا ہے، کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ یعنی صرف ایک بار نہ جھٹکا نہیں دیا جائے گا، ایک بار نہیں ہوگا، بلکہ ایک جھٹکے کے پیچھے ایک اور آ رہا ہوگا، ایک اور جھٹکا آ رہا ہوگا، یعنی کہ مسلسل جھٹکے پہ جھٹکے آتے رہیں گے، جب سارے کام ہو جائے گا، یعنی کہ جو مقصود ہے، یعنی کہ زمین کی جو ہے نا تہوں کے اندر سے لوگ نکال لیے جائیں گے، اس لیے اتنا جھٹکا جائے گا زمین کو، اتنا جھٹکا جائے گا کہ جب تک سب باہر نہ آ جائیں، جب تک کیا ہے سب باہر نہ آ جائیں۔ تو اس وجہ سے قبروں سے نکلنے والے بولیں گے کہ ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ اگزامپل میں جیسے اگر کوئی چارپائی پہ لوگ سو اور ان کو اچانک سے ان کو ہلا دیا جائے، اٹھا دیا جائے، تو ایک دم بہت چکا سے ہو جاتے ہیں نا، تو اسی طرح انسان قبروں سے نکلے گا اور اس کو ویسے ہی فیل ہوگا کہ ہم کو کس نے ہلا دیا، ہمارے آرام گاہوں سے کس نے ہلا دیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ ایک، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور پھر اس کا چھوٹا سا کنکلوژن ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سخت بھوچال سے ساری زمین جو ہے لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، یعنی کہ پہلی بار اس زمین کو ہلایا جائے گا، جھٹکے دیے جائیں گے، زلزلہ آ جائے گا۔ اور دوسری آیت کیا ہے؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یعنی کہ اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھ کو، یعنی جتنے بھی زمین کے اندر بوجھیں پڑی ہوئی ہیں، جتنی چیزیں ہیں چھوٹی سے چھوٹی جو بھی ہے، وہ ساری چیزیں اتنے جھٹکے مارے جائیں کہ سب وہ باہر نکال دے گی، یعنی زلزلے قیامت سے زمین کے اندر کی چیزیں سب باہر آ جائیں گی۔ یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہوگا، یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں گئی، یعنی سورۃ الحج کے شروع میں آیا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
یہ کوئی مطلب کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، بلکہ بہت شدید چیز ہوگی. کیا ہوگا؟ بہت شدید چیز ہوگی. اسقال کا یہاں پہ مطلب ہے کہ وخرجت الارض اسقالہا، یعنی کہ اسقال کا مطلب ہے کہ یہاں کیا ہے؟ شکلن کی جمع ہے. یعنی شکل کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو کہتے ہیں. شکل کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو کہتے ہیں. یعنی کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا اور خالی ہو جائے گی، اندر کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کچھ نکال دے گی. اور زمین جو ہے نا، زمین کے اندر کیا کچھ ہے؟ کیا کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے، سب کچھ زمین کے اندر ہی ہے. یعنی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے بھی. یعنی جو کوئی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری زمین کے اندر ہی ہے. ساری کی ساری کیا ہے؟ زمین کیا کچھ نہیں دی ہے. زمین میں اگر ہم دیکھیں تو زمین سے ہمیں کیا نہیں ملتا ہے؟ ہر چیز ملتی ہے ہمیں زمین کے اندر سے. کھانے کی، پینے کی، ہر چیز تو ہم اگاتے ہیں، جو کھاتے ہیں، ہر چیز تو ہم سے زمین سے ہی ملتی ہے. زمین سے پانی ہم کو ملتا ہے، سب کچھ تو زمین سے ہی ہمیں ملتا ہے. ایگزامپل کیا ہے کہ سمندری جو مخلوق ہے نا، جیسے آپ لے لیں کہ سمندر کی جو مچھلیاں رہیں گی، جو ہم جس کو جانتے بھی نہیں ہیں، جو تہ کے اندر رہیں گی، وہ سب باہر نکل جائیں گی. یعنی سونا ہو، چاندی ہو، یا پیٹرول ہے، یا کچھ ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے جو انسان کے علم میں بھی نہیں آئی ہوگی، انسان اس کو جان بھی نہ پایا ہوگا. صرف حصی اور مادی چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ کیا ہوں گی کہ انسان کے جو عمل کی جو ہے نا، جو اعمال کی شدتیں ہیں، انسان جو کچھ بھی زمین کے اوپر کرتا ہے اور جو بھی مطلب جو بھی کرتا ہے، تو جو بھی گواہ ہوں گی اس کے زمین پر، جو گواہیاں ہوں گی اس کے زمین پر ثبت ہو رہی ہے. مطلب ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب آبزرو کر رہی ہے اور سب دیکھ رہی ہے. اور کیا ہوگا کہ وہ ساری کی ساری بھی باہر آ جائے گی. یعنی اور زمین سب کچھ بول کر بتا دے گی کہ میرے پیٹھ پر کیا کچھ ہوتا رہا ہے. یعنی کہ اس کا چھوٹا سا کنکلوژن یہ ہے کہ یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں اور زمین کا بوجھ ہے، جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی. یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے. سیاہ وہ دوسرے نفخے میں ہوگا، یا اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے. کیا ہوگا؟ اسی طرح زمین کے سارے خزانے بھی باہر نکل جائیں گے. تو تیسرا آیت نمبر 3 کیا ہے؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا انسان کیا ہے اسے، اور کہے گا انسان اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیوں لرز رہی ہے. یعنی زمین سے انسان بولے گا کہ اس کو کیا ہوگا، یہ تو ہمیشہ شانت رہتی ہے، یہ تو اس پہ ہم تو کچھ بھی کرتے تھے، تو کچھ نہیں کرتی تھی. تو ہم اس وقت ایسا ہمیں محسوس ہوگا کہ کیا کر رہی ہے، یہ کیوں لرز رہی ہے. کیونکہ دنیا میں انسان نے کیا ہے؟ زمین کو ہمیشہ کس شکل میں دیکھا ہے؟ پرسکون شکل میں دیکھا ہے. جیسے زمین کیا ہے؟ ایک بچھونے کی طرح ہے، جس میں ہم ہر کام زمین کے اوپر ہی تو کرے، ساری مخلوق تو اسی کے اوپر ہر کام کر رہی ہے. تو جیسے بچھونا، جیسے انسان آرام سے اس پر چلتا رہتا ہے، اندر کوئی وائبریشن بھی ہوتی ہے تو اوپر کی سطح پر پتہ بھی نہیں چلتا ہے. یعنی زلزلہ بھی ہر ایک ہی ساتھ نہیں آتا. یعنی مخصوص یہاں کیا ہے کہ جو ہے نا ہلے بھی، یعنی زمین ہلتی بھی ہے، زلزلہ بھی آتا ہے تو باقی جگہوں پر پرسکون رہتی. یعنی کہ ہر زلزلہ اگر آتا بھی ہے تو ہر ایک جگہ ایک ساتھ نہیں آتا ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ہر ایک پوری زمین، جو پوری کائنات میں جتنی زمین ہے نا، وہ پوری زمین ایک ساتھ ہلے گی سب کچھ. اور ابھی تو زلزلے آتے ہیں تو کہیں ایک جگہ آئے تو ہر جگہ نہیں آتا زلزلہ، کہیں پہ وہ بھی ایک دم چند سیکنڈ کے لیے آتا ہے. تو ایسا مطلب ایک دم زلزلہ دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس طریقے سے زلزلہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے آتا ہے تو پوری ہر چیز کیسے مطلب تباہ وہ برباد ہو جاتی ہے. تو اس دن تو پورے زلزلے رہیں گے. اس لیے کتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. کیوں سمجھایا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ہم کو قریب جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کو ماننے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نا ہم لوگوں کے پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچانے کے لیے یہ ساری چیزیں بتاتا ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں
ہم پہ جو ہے نا ذرا بھی ہم لوگوں کے اوپر جو ہے شدت نہ کرے, ہم لوگوں پہ غصہ نہ ہو, ہم لوگوں پہ اپنا غصہ نہ دکھائے. اتنا غفور الرحیم ہے اللہ پاک. ایسا نہیں کہ اللہ ہم لوگوں کو سزا دینے کے لیے ایسا نہیں, یہ سب ہمارے لیے بتائے گا کہ یہ تم مت کرو, یہ کرو اور یہ مت کرو. اگر ہم صرف اتنی سی بات مان جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسی لیے تو بتا رہا ہے, کتنا اللہ کا کروڑوں احسان کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. اگر وہ نہیں بھیجتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ کیا برا ہے, کیا ہم اگر نبی کی امت نہیں ہوتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا, کچھ نہیں پتہ چلتا, کچھ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم صرف بس جیسے کھا رہے ہیں سو رہے ہیں وہی کام کرتے رہے ہوتے. لیکن عقل مند کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اپنی زندگی اور آخرت کی زندگی کو سنوار لیتے ہیں. تو ساری زمین ایک ہی وقت نہیں مطلب ہلائی جاتی ہے, لیکن قیامت کا زلزلہ جو ہے نا اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری زمین ایک ہی وقت ہلائی جائے گی, اور ایک بار نہیں کئی بار, اور اتنی ہلا کر اس کے سب کچھ باہر نکال دیا جائے گا. اس کیفیت کو دیکھ کر انسان گھبرا اٹھے گا اور کہے گا کیا کہے گا کہ وقال الانسان ما لہا, اور کہے گا انسان, اور کیا کہے گا, یوم آیت نمبر 4 یومئذ تحدث اخبارہا, اور اس دن وہ بیان کرے گی خبریں اپنی, اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. کون بیان کرے گا؟ آیت نمبر 3 کا پہلے تھوڑا سا کنکلوژن دیکھ لیجئے کہ یعنی دہشت زدہ ہو کر کہے گا انسان, کیا کہے گا, دہشت زدہ ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے, یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے. کیا کہے گا؟ ایسے انسان کہے گا. اور آیت نمبر 4 کیا ہے, یومئذ تحدث اخبارہا, اس دن بیان کرے گا اپنی مطلب وہ بیان کرے گی, خبریں بیان کرے گی. اخبار یعنی کہ جو اخبار کا لفظ آیا ہے خبر سے, یعنی خبر کی جمع ہے. کیا ہے؟ اخبار خبر کی جمع ہے. اس دن زمین سب کچھ بول کر بتا دے گی کہ میرے پیٹھ پر کیا ہوتا رہا ہے. یہ اخبار کس قسم کی ہوگی, یہ جو اخبار ہے کس قسم کا. آج ہم لوگ کیا ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں تو پورے گلوب کی جو ہے نا ہمیں خبریں ایک سیکنڈ میں, چند منٹوں میں ہمیں سب مل جاتا ہے کہ ساری جو ہے نا ساری خبریں مل جاتی ہیں. آج کے دور میں کوئی کچھ مشکل نہیں ہے, 1 منٹ میں ہم ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں, موبائل پہ اگر خبریں دیکھنا ہے تو اس پہ دیکھتے ہیں اور ہمیں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں. تو زمین خود اس طرح خبریں جو ہے نا ٹیلی کاسٹ کرنے لگے گی, کس طرح وہ سب کچھ بیان کرے گی. اور وہ چیدہ نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں, وہ ایک چیز, باریک سے باریک چیز جو ہم زمین کے اوپر کرتے ہیں, مطلب جو ہے نا خبریں نہیں بلکہ جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ بول اٹھے گی, سب کچھ بول اٹھے گی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور پوچھا, جانتے ہو کہ وہ خبریں جو ہے نا خبریں کیسی ہوں گی, وہ کس قسم کی نیوز ہوں گی. تو صحابہ نے جواب دیا, کیا جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ہر بندے ہر بندی کے متعلق گواہی دے گی, یعنی کہ ہر بندہ, ہر ایک بندہ جو کچھ زمین کے اوپر کر کے گیا ہے وہ سب چیز کی گواہی دے گی. یعنی دنیا کی جو ہے نا دنیا کی خبریں کیا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے, یعنی اہم کارنامہ کسی نے بڑا کام کیا تو اس کی خبریں رہتی ہیں. عام اہم واقعات, کچھ ایسا گھٹنا گھٹ گئی تو وہ رہتے ہیں. اہم شخصیت یعنی کوئی بڑے لوگ ہیں جن کی شخصیت ہے ان کے بارے میں رہتی ہے. لیکن قیامت کے دن سب اہم جو ہے نا سب اہم جو ہے نا غیر اہم برابر, جو اہم والے ہوں گے اور غیر اہم برابر ہو جائیں گے. اور زمین کی خبریں جو ہے کیا ہوگی, وہ سب کچھ جو ہے بیان کر دے گی. ہر بندہ بندیوں کے جو ہے نا متعلق گواہی دے گی. کیا دے گی؟ تو اور جواب دے گی کہ اس نے اس زمین کی جو ہے نا سطح پر کیا کچھ کیا, کیا کام کیا. ہم غافل رہتے ہیں, لیکن زمین ایک چیز کی خبر لے رہی ہے, وہ پوری کی پوری حقیقت کہانی اپنے اندر بھر لیتی ہے. اور قیامت کے دن وہ اس کو پلے کر دے گی, یعنی وہ بولنا شروع کر دے گی اور سب کے حال سامنے آ جائیں گے. اور کوئی طریقہ نہ ہوگا کہ اس وقت زمین کو کوئی خاموش کرا سکے. بس کرو, اب اس سے زیادہ مت بتاؤ. لیکن زمین بولتی جائے گی, بتاتی جائے گی. اور جو ہے نا کتنی بار ہم سوچتے ہیں تھوڑا بھی امیجن کرتے بھی ہیں اس بات کو کہ کتنی بار ہم سوچتے ہیں کہ بیٹھے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ زمین جو ہے نا بول کر بتائے گی کہ اس کی پیٹھ پر میں نے کیا کیا ہے, کیا کچھ کیا ہے, کیا کچھ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, جو کچھ بھی کیا ہے زمین سب بتائے گی. تو ہم ایسا امیجن بھی نہیں کرتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا حالات میں لکھا ہے علی رضی اللہ عنہ
نے کہ بیت المال کا سب روپیہ اہل جو ہے نا حق میں تقسیم کر دیتے تھے. جو بیت المال ملتا تھا تو ان کا سب روپیہ ہے نا علی رضی اللہ عنہ سب میں تقسیم کر دیتے, اسے خالی کر دیتے. تو وہاں کیا کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اور کہتے تھے تجھے گواہی دینی ہوگی. کسے کہتے تھے؟ وہ زمین کو کہتے تھے کہ تجھے گواہی دینی ہوگی, میں نے جو ہے نا تجھے حق کے ساتھ بھرا, یعنی تمہارے اس گھر میں میں نے ہر پیسے رکھے, بھرا اور حق کے ساتھ خالی کیا. یعنی اس میں ہم نے خیانت نہیں کی, کسی کے مال میں سے ہم نے اس میں سے چرایا نہیں, خود رکھا نہیں. میں نے جو جیسے حق ہے یعنی کہ اللہ کے حکم سے تجھ میں مال ڈالا اور اللہ کے حکم سے تھا کہ وہی لگایا, جو اللہ کا حکم تھا, جو اللہ نے بتایا تھا وہی لگایا, تو گواہ رہنا. ہم ایسا سوچتے ہیں, ہم ایسا بولتے ہیں, یا کہیں ہم کسی کے جیسے جو ہم رینٹ پہ رہتے ہیں تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یعنی جیسے ہم جاتے ہیں اس طریقے سے باہر نکلتے ہیں. تو ہم اس بات پہ غور کرنا چاہیے. یہ احساس ان کو کیوں تھا, وہ احساس علی رضی اللہ عنہ کو کیوں تھا؟ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کیونکہ ہم کچھ بھی زمین میں کو ہے نا اس طرح سے کہیں, ہم نے کبھی کہا ہی نہیں اسے, ہم نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا کہ اس طریقے سے بھی ہمیں کرنا. یعنی کوئی بھی رینٹ کے بھی گھر میں رہتا ہے تو کس طریقے سے ہم نکلتے ہیں, ایسا رہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ ہمارا تو ہے نہیں, اس کی تو مطلب ذرا بھی قدر بھی نہیں کرتے, بس جیسے تیسے کر کے ہم نکل جاتے ہیں. اور اس کو کیسا نکلتے ہیں, لیکن کہاں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے لیا ہے جیسے وہ گھر, تو اسی طریقے سے ہمیں چھوڑنا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ گواہی دے کہ اس نے ہم اپنا حق جو ہے نا پورا ادا کیا تھا. ٹھیک ہے, تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز نا زمین جو ہے نا ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کے پیٹھ پر کیا گیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربی جو ہے نا ربیہ خارسی جو ہے نا خارسی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے اپنی حفاظت کیا کرے, زمین سے بچ کے رہا کرو, کیونکہ کیا ہے کہ احتیاط برتا کرو, یہ تمہاری جو ہے نا ماں ہے, جو کام بھی اس پر کوئی شخص کرے گا یہ ان کی اطلاع دے دے گی. یعنی اس کو سب پتہ رہتا ہے. اور قیامت کے دن ان ساری روایت سے یہ پتہ چلتا ہے, کیا پتہ چلتا ہے, اور قیامت کے دن وہ کہے گی, یعنی ماں جیسے ہمارے پاس کوئی اچھی قیمتی چیز ہوتی ہے تو ہم اپنی ماں کے پاس دیتے تو پرسکون ہو جاتے ہیں نا کہ ہاں چلو ہم نے اپنی امی کے پاس دے تو یہ کہیں نہیں جانے والا, امی بہت سنبھال کر رکھنے والی ہے. تو ان ساری روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے جو ہے نا کہ ایک انسان اس زمین پر جو بھی کچھ کرتا ہے, اچھے کام ہو یا برے کام ہو, جو اچھے کام کرے گا یا جو برے کام کرتا ہے کہ اور جو تو وہ گواہی دے گی. یعنی اچھے کام کیا ہے, جیسے مسلمان جیسے کیا ہے کیا کرتے ہیں مسلمان, کیا کرتے ہیں مثلاً کیا کرتے ہیں اچھے کام میں, جیسے اذان ہوتی ہے تو اذان جب مؤذن دیتا ہے تو جیسے اس کے جو بھی اجر یا شجر ہے, کہاں کہاں آواز جاتی ہے, انسان سنتے ہیں, جہاں تک مخلوق تک آواز جاتی ہے, پتھر درخت سنیں گے, پتھر سنیں گے, اور یہ جو تم بولتے ہو, ہم جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ بھی وہ جذب کر رہی, وہ بھی وہ جذب ہو رہی ہے. اور قیامت کے دن وہ ساری چیزوں کو بول کر بتائے گی. وہ ایسا کیوں کرے گی, بوجہ اس کے کیا ہے وہ ایسا کیوں کرے گی؟ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 5 میں, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, کیونکہ آپ کے رب نے وحی کی اسے, کیونکہ کیا کیا آپ کے رب نے اسے بولا وحی کی کہ بے شک تیرے رب نے اس کو اشارہ کیا. اللہ اسے اشارہ کرے گا, صرف اشارہ کرے گا. کیا کہے گا کہ وہ کہے اٹھے گی, یعنی کہ اٹھا, وہ کیا کہے گی, کہا, یعنی کہ وہ کہے گی جیسے جو اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ پاتے ہی وہ سب کچھ بیان کر ڈالے گی. یعنی قیامت کے دن اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف اللہ کا ایک اشارہ کافی ہوگا, صرف اشارہ ہی ہوگا اور وہ بول دے گی. کیونکہ قیامت کے دن جو ہے نا مختلف قسم کی گواہیاں ہوں گی. صرف زمین ہی گواہی نہیں دے گی, ہمارے ہاتھوں سے ہم جو کام کریں گے وہ گواہ, ہمارے منہ پہ ٹیپ لگا دیا جائے گا, ہمارا منہ کچھ نہیں بولے گا, اللہ تعالیٰ ایک اشارے سے ہمارے منہ کو بند کر دے گا, اور ہمارے ہاتھ گواہ دیں گے, جو ہم ہاتھ سے کام کر جائیں گے, جو اپنی آنکھوں سے کر کے جائیں گے. اگر ہم برا دیکھتے ہیں, برا کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ گواہی دے گی کہ ہم نے آنکھوں سے کیا کیا دیکھا, ہم نے کانوں سے کیا کیا سنا. صرف ہم گانا ناچ یہ تو نہیں سن رہے تھے, یا اللہ کی اذان سن کر ہم نماز بھی پڑھنے جاتے, تو سب کچھ گواہی دے گی. آنکھ دے گی, کان دیں گے, ہاتھ دیں گے, پیر دیں گے, جو اوضاع سے ہم نے کام کیا وہ ساری کی ساری چیزیں گواہی دیں گی. ہر چیز بول اٹھیں گی اللہ کے صرف اشارے سے. کیا ہوگا, اللہ
कि सिर्फ इशारे से होंगे, क्योंकि क़यामत के दिन क्या है, मुख्तलिफ किस्म की गवाहियाँ होंगी, जिस्म देगा, ज़मीन देगी, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको इशारा कर दिया जाएगा और वो बोलने लग जाएगी। वो क्या करेगी, बोलने लग जाएगी। जैसे अगर किसी के दो जैसे झगड़ा हो रहा है तो वहाँ गवाही के तौर पे अगर कोई किसी को, तो जो गवाह रहता है तो उसको पूछते हैं ना कि तुम बताओ, सिर्फ इशारा काफ़ी होता है, सिर्फ इशारा करते हैं वो आँख से और या मुंह से इशारा करता है कि तुम उसकी गवाही दो, बोलो। तो उस वक्त इंसान क्या छुपा सकेगा, क्या छुपा सकेगा, कहाँ जाएगा, किसको झूठ बोलेगा, किसको खामोश कराएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इंसान बेबस रहेगा, वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक मुहावरा भी है कि दीवारों के भी कान होते हैं, आपने सभी ने मुहावरा ये ज़रूर सुना होगा। तो ये जिस माहौल में हम जैसे हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये गवाह बन रही है, ये क्या कर रही है, गवाह बन रही है। और खामोश गवाह हर जगह मौजूद है, और खामोश जो गवाह है हर जगह मौजूद है, जिसको हम समझते ही नहीं है। जैसे क्या करते हैं कि इंसान क्या है, इंसान को कुछ देते हैं तो भी क्या है, देकर हम देते हैं तो वो भी गवाह है। यानी कि ज़मीन पर क्या है, आराम से, जैसे पहले के लोग बोलते थे ना, ज़मीन पे आराम से चलो, पैर पटक कर मत चलो, ऐसा हम बोलते थे ना। वो तमीज़ भी हम अपने बच्चों को आजकल नहीं सिखाते हैं, वो तमीज़ भी हम उनको नहीं सिखाते हैं। तो ठीक है, आयत नंबर 6 में क्या है, यौमइज़िन यसदुरुन नासु अशताता लियुरौ अमालहुम, यानी कि उस दिन लौटेंगे लोग अलग अलग होकर के। इसका मतलब है कि जब उस दिन ये सब हो रहा होगा तो पलटेंगे लोग। कहाँ पलटेंगे, मुतफर्रिक हालात में, अलग अलग हालात में। क्योंकि पलटने का क्या, लियुरौ अमालहुम, ताकि वो दुनिया जो है ना यो दिखाए जाएं, अपने अमाल को, उनके अमाल दिखाए जाएं। कहाँ, जब वो कहाँ पलटेंगे, जहाँ पे अमाल दिखाया जाएगा। यानी कि यसदुरुन नासु, सुदूर क्या है, लौटने की, यानी कि सुदूर या यसदुरु का लफ्ज़ जो है सदरा से है, यानी कि यसदुरु से है, यानी और सुदूर कहते हैं पानी से सैर होकर वापस लौटने को। सुदूर किसको कहते हैं, पानी से सैर होकर वापस लौट को। यानी कि जब कोई पानी पीकर वापस लौटता है तो उसके लिए क्या, सदरा का लफ्ज़ यूज़ होता है, आता है, ठीक है ना। और लौटने वाले के लिए सादिर का लफ्ज़ बोला जाता है। इससे क्या है, निकलना है, इससे क्या निकालना है, यानी कि हुक्म सादिर करना, यानी कि जो है ना नया आने वाला, यानी कि नया आने वाला वारिद कहलाता है। और जाकर पलट कर आने वाले को सादिर कहते हैं, ठीक है। ये पीकर लौटने वाले, यानी कि सूरह कसास में बताया जाता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम एक छोटी बच्ची को बोलते हैं कि तुम क्यों इंतज़ार कर रही हो, तुम क्यों नहीं पानी पी ले रही हो और जानवरों को पिला रही हो, तो उसने वो बोलती है कि जब ये चले जाएंगे, चरवाहे चले जाएंगे पानी पिलाकर, वो इंतज़ार में थी कि उसके जो है ना, जब वो चरवाहे चले जाएंगे पानी पी करके, फिर हम पानी पिएंगे और अपने जो है और अपने जानवर को भी पानी पिलाएंगे और फिर वापस हम जाएंगे। तो ये सदरा का मायना कहलाता है, क्या है, पानी पिलाकर लौट जाएंगे। तो आयत नंबर 6 में क्या बोला जाता है कि जिस दिन लोग वापस पलट रहे होंगे। आयत नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि जिस दिन वापस पलट रहे होंगे। कहाँ से पलट रहे होंगे, एक मायना ये भी है कि एक कब्रों में जाने के बाद वहाँ से निकाल कर हिसाब के मैदान की तरफ आ रहे होंगे, एक ये भी मायने है। यानी दुनिया में भेजे गए, जो काम करने के लिए कहा गया वो किया गया, फिर हम कब्रों में गए, फिर अब कहाँ जाएंगे कि अपनी असल जगह जाएंगे। कहाँ, हिसाब किताब दे करके वापस पलट रहे, किधर पलट रहे होंगे, जन्नत या जहन्नुम, यानी जैसे अमाल हमारे होंगे उस तरफ हम पलट रहे होंगे। जिसको जो जन्नत के काम करके जाएगा उसको जन्नत में चले जाएंगे, और इसलिए जो उसका जो है ना असल ठिकाना था वो अब आपके असल घर में आ गए। हम क्या करेंगे, हम असल घर में आ गए। यानी कि जैसे कोई घर से निकलता है, घाट पे जाता है, पानी पीता है, फिर जानवरों को पिलाता है, फिर कहाँ आता है, वापस घर आता है। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब जो है ना अल्लाह ने जन्नत में रखा था, फिर उनकी औलाद की क्या है रूहें पैदा की, फिर बारी बारी ज़मीन पर भेजा। क्या करके भेजा, क्योंकि कमाई करने के लिए, क्या करने के लिए भेजा गया था, कमाई करने को। जो कुछ कमा के लाओ अपने लिए। अब जो कुछ कमा रहे होंगे यहाँ पर, यानी कि अच्छा काम कर रहे होंगे तो नेकियां कमा रहे होंगे, बुराई कर रहे हैं तो अपनी बुराइयां कमा रहे होंगे, या जो भी है कमा रहे होंगे, वापस कहाँ वापस गया। और क्या है,
दूसरा क्या है कि वापस जाके हिसाब देना है जन्नत, और हिसाब देने के बाद क्या मिलेगी, या तो जन्नत मिलेगी या तो जहन्नुम मिलेगी। यानी मैं पहुंच गया और हमेशा के लिए वहीं रहेगा, और जब जन्नत और जहन्नुम में इंसान पहुंच जाएगा तो हमेशा फिर वहीं लगेगा, फिर वहां से हमें नहीं निकाला जाएगा। ठीक है ना। तो हम जो है ना, हम खुद और अपने बच्चों को कितनी बार याद दिलाते हैं कि दुनिया जो है कि आपने सुना भी होगा कि दुनिया किराए का घर है, यानी एक मच्छर के पर के बराबर दुनिया की हैसियत है। बस एक उंगली की पोर जितनी इतनी ही दुनिया है, उतनी जिंदगी भी है हमारी, बस इतनी, एक सुई के नोक की बराबर, बस उतनी। और बाकी सारी जिंदगी अगर जैसे हम अमाल करेंगे, बस वो सारी जिंदगी हम अगर अच्छे अमाल करके जाएंगे तो जन्नत पे हमेशा के लिए अल्लाह ताला हमें रख देगा। और जन्नत ऐसी सजाए अल्लाह ने हम लोग सारी मखलूक के लिए सजा कर रखी है कि बस हमारे अमल करने की, दुनिया जो है अमल करने की जगह है, हमारे अमाल यही करने, और वहाँ में कुछ भी नहीं करना है, वहाँ सिर्फ ऐश और इसकी ज़िंदगी है। लेकिन अमाल हमारी यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ की हमारी ज़िंदगी जो है ना, जितनी भी जो भी है उतनी ज़िंदगी हमारे अमाल करने की और इबादत करने की, और वहाँ हमें सिर्फ उसका रिजल्ट मिलना। यहाँ एग्ज़ाम, दुनिया इम्तहान की जगह है और वहाँ हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से ओहदे पे जाएंगे। हर का लेवल होता है ना, तो जिस लेवल का जो इंसान अमाल करेगा उस लेवल में उसको डाल दिया जाएगा। ठीक है कि हम खुद और बच्चों को कितनी बार दिलाते नहीं, याद ही नहीं दिलाते कि दुनिया एक घर जो है, यहाँ रहना है, यहाँ से चले जाना है, फिर क्या है, यहाँ नहीं रहना है, हमें यहाँ से चले जाना है। दुनिया टेम्परेरी है। अगर हम किसी के अपने घर, किसी के यहाँ जाते भी हैं, दूसरी जगह कहीं जाते हैं, तो हमें कॉन्स्टेंटली हमें याद रहता है कि हमें 2 दिन में जाना है, 3 दिन में जाना है। अगर और हमें याद भी नहीं रहता तो घर वाले भी रिमाइंडर करा देते हैं कि हाँ हमें बस इधर 2 दिन स्टे करना है, फिर अपने घर जाना है। लेकिन असल हकीकत से हम गाफिल है कि हमें कहाँ वापस जाना है। हम इस बात को तो याद ही नहीं करते कि हमें वापस भी जाना है। ऐसा लगता है बस जिंदगी मिल गई और हम जिंदगी में अपने बस खा रहे पी रहे सो रहे, बस इतना ही काम हमें दिया गया है और बस मौज मस्ती करके चले जाना है। नहीं, उसके साथ साथ हमें हुकूकुल अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी करना है, यानी कि अल्लाह के हक भी पूरे करने हैं, बंदों के हक भी पूरे करने, तब हम एक अच्छे इंसान अमाले जो है ना, अमाले सालिहात, हम लोग नेक इंसान बन पाएंगे। ठीक है ना। तो हर कोई कैसे पलटेगा, हर कोई कैसे पहले पलटेगा। तो यहाँ पे आयत नंबर क्या है कि यहाँ पे कहा जा रहा है यौमाइज़िन यस्दुरुन्नास अशताता, यानी कि अशताता का लफ्ज़ यहाँ पे अशतातन से आया है कि मुख्तलिफ हाल होंगे सबकी, जो लौटने की जो ना पलटने का जो होगा मुख्तलिफ हाल होंगे। तो यानी सबका पलटने में फ़र्क होगा, अलग अलग तरह से होगा, क्योंकि अशतात का लफ्ज़ क्या है, शदीद से है, यानी कि सल्टन क्या है, शलतब, यानी कि जन्नत वालों का हाल और होगा और जहन्नुम वालों का हाल और होगा। यानी कि जन्नत वालों का हाल और होगा, जन्नत वाले खुशी खुशी जाएंगे, उनके नमाया अमल अच्छे होंगे तो खुशी खुशी अपनी जन्नत की तरफ लौटेंगे, और जो जहन्नुम में जाएंगे उनका हाल अलग होगा कि आकाश में दुनिया में ये काम ना किया होता तो मुझे भी जन्नत मिल गई होगी। तो सबके हाल में फ़र्क होगा, सब एक जैसे हाल नहीं होंगे, सबके एक जैसे हाल नहीं होंगे, क्योंकि नेक लोग भी हैं और बद लोग भी हैं। तो ये सब तरह से नहीं होंगे पलटने वाले, जो है ना, सब तरह के नहीं, सब तरह से नहीं होंगे, यानी पलटने वाले दुनिया से क्या है, पलटा लिया जाएगा। जो नेकी करेगा, जो नेकी करके जाएगा वो नेकी लेकर के जाएगा, और जो बुराइयां ले जाएगा वो उसके बुराइयों की तरफ, जहन्नुम की तरफ जाएगा। किसी के चेहरे रोशन होंगे तो किसी के चेहरे स्याह होंगे, किसी के चेहरे सफ़ेद होंगे और क्या होंगे, और किसी का, और फिर वो उसी तरीके से उनको जो है ना, उनको दे दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा नामाए अमल में कि ये जन्नती है, और वो वहाँ चला जाएगा। जो दाईं तरफ गया वो जन्नत में चला जाएगा, जो बाईं तरफ गया वो जहन्नुम में चला जाएगा। ठीक है ना। तो अकेले क्या है कि अकेले होंगे लोग, कोई साथ नहीं होगा वहाँ पे, क्या होगा, कोई साथ नहीं होगा, बिखरे हुए होंगे, ना अजीज रहेंगे, ना कोई रिश्तेदार रहेंगे, ना कोई दोस्त होगा, ना कोई साथ नहीं रहेगा। हमें सब अपने अमाल अपने ही लिए करना है और अपने अमाल को ले करके अपने साथ जाना है, और हम वहाँ कोई साथ नहीं देगा, सब अपनी अपनी नेकियों के लिए तरसते रहेंगे। एक जगह आता है कि जैसे दुनिया में इंसान क्या है, अकेला आया
تھا اور اکیلا ہی جانے والا ہے. یہاں نے جن بھی لوگوں کے ساتھ ہمارا رہنا ہے وہ صرف کیا ہے رشتے ہیں, راتیں ہیں, جو بھی ہیں وقتی ہیں, بس تھوڑی جتنی زندگی میری بس اتنے ہی ہیں, وقتی ہیں. خاندان ہیں, دوست ہیں, یا کسی جماعت میں ہم ہوں گے, کون خاندان میں ہے یا پھر کوئی دوستوں کے ساتھ ہے یا جماعت میں ہوں گے, یعنی چاہے اکٹھے رہے ہوں گے کوئی, لیکن واپس کہاں اپنے اپنے عمل کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ سلوک بھی ویسا ہی ہوگا. وہاں جہاں کوئی بھی جماعت میں رہیں, دوستوں کی جماعت میں رہیں یا خاندان یا جو بھی جہاں بھی رہیں, کیا کریں گے ہم کو وہاں کیا ملے گا کہ جو جیسا عمل لے کر جائے گا اس کے ساتھ سلوک بھی ویسا ہی ہوگا. تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک جیسے عمل والے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے, جیسے کہ اکیلا ہونے کے باوجود انسان جس طرح کا کام کرتا ہے وہ اس گروہ میں چلا جائے گا. یعنی کہ جنت کے کام ہم کریں گے تو جنت والے لوگوں کے ساتھ جائیں گے, اور جہنم کے کام کریں گے تو جہنم والے, اچھا کام کریں گے تو اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ ہم کو رکھے گا, ان کی جماعتوں میں رکھے گا. برا کام کریں گے تو برے لوگوں کے جماعت میں رکھے گا. یعنی کہ جو روزے دار ہوں گے وہ باب الریان میں داخل ہوں گے, جو روزے دار ہوں گے وہ باب الریان میں داخل ہوں گے, اور جو صدقہ دے رہے ہوں گے یا پھر ان کی جو جماعتوں میں جائیں گے, یعنی گروہ در گروہ جو ہے نا گرائے جائیں گے, ان میں اکٹھے لوگ گروہ در گروہ, پوری ایک گروہ ہوگی, ایک مطلب پورا ان کا ٹیم ہوگا, اور وہ ویسے ہی جائیں گے. جنتی والے جنت میں گرا دیے جائیں گے اور دوزخی والے دوزخ میں گرا دیے جائیں گے. تو کیا ہے کہ کس بنا پر ہوگا, عملوں کے بنا پر ہوگا. جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسا ہمیں وہ ہوگا. اگر ہم چوری کر کے جائیں گے تو چور والے گروہ میں ڈال دیا جائے گا, ڈاکہ کر کے جائیں گے تو وہاں زاہنی جو ہے نا زانیوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کے گروہ میں ڈال دیے جائیں گے. یعنی کہ اپنے جو ہے نا ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہم اپنے ساتھیوں اور کے ساتھ ہم پلٹیں گے. کہاں یہ انڈرسٹوڈ ہے, یا ہم انڈرسٹوڈ ہو جائیں گے کہ وہ اپنے مقام پر جا لوٹیں گے, تاکہ وہ دکھائے جائیں. کیا دکھائے جائے کہ اپنے عمل دیکھیں. دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ جزائے عمل, یعنی کہ ہم نے جو عمل کیا ہے وہ ہمیں دکھائے جائیں گے, کیونکہ عمل تو دیکھ چکے ہوں گے, ہم تو عمل دیکھ چکے ہیں, ہمارا حساب کتاب ہو گیا رہے گا. تو ہم کیونکہ حساب کی بعد پلٹ رہے ہوں گے, یعنی دنیا, لیکن یہاں پر دنیا کے اگر حساب سے لیں گے تو یہاں پر کیا ہے, حساب کے بعد جزا کے معنی ہوگا. یہاں جزا کے معنی ہے کہ یہاں جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں وہاں جزا دیا جائے گا, اس کا ہمیں جو ہے انعام دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 7 کیا ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, یعنی جو کوئی عمل کرے گا وزن برابر, ذرے کے برابر بھی, تو وہ دیکھ لے گا. یعنی ہم اچھا بھی, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے تو وہ ہم دیکھ لیں گے, وہ ہمیں دکھا دیا جائے گا. پر جو کوئی کرے گا ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی یا پھر جو بھی برائی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. یعنی کہ مسکال کا یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ, مسکال کا جو ورڈ آیا ہے وزن ہے, بوجھ, یعنی کہ معلوم کرنے کو کہا گیا ہے. آلہ بھی ہوتا ہے, یعنی کہ مثال کے وزن پر ہے. یعنی کہ مسکال کا جو لفظ ہے وہ جو ہے نا شکال سے, اور شکال کس کو بولتے ہیں, تولنے کو بولتے ہیں. شکال کس کو بولتے ہیں, اشکال جو ہے نا, اسکال اس کو تولنے کو بولتے ہیں. تو جیسے اگزامپل لیتے, جیسے یہاں پہ دنیا میں جیسے تولا رہتا ہے, چھٹاک, گرام, جو بھی کلو جو بھی رہتا ہے, تو مسکال اسی طرح کا ہوتا ہے. یعنی کہ ذرہ, یعنی کہ باریک سے باریک پارٹیکلز جو آگے ڈیوائڈ نہ ہو سکے, اتنا باریک رہے گی کہ اس کو ہم ڈیوائڈ ہی نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ چھوٹی, جیسے کہ چوٹیاں جو ہوتی ہیں, مراد چوٹی, اس سے بہت چھوٹی چیز, اس سے بھی چھوٹی چیز, یعنی جس نے چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا, اللہ جو ہے اس کو بھی دیکھ لے گا, وہ سامنے آ جائے گا. آیت نمبر 8 میں ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو کوئی عمل کرے گا وزن برابر, ذرے کے برابر بھی, تو وہ بھی ذرے کے برابر برائی بھی کرے گا تو وہ بھی وہ دیکھ لے گا. اور جو کوئی عمل کرے گا ذرے کے یعنی کہ تولے کے برابر بھی, تو وہ کیا ہے, شرن, یعنی برا. شرن جو ہے یہاں پہ شرین کا ہے معنی شرہ, کہ اس کا برا, تو اس کو بھی دیکھ لے گا. کیونکہ اللہ جو ہے نا کتاب میں کسی چیز کی جو ہے نا کمی نہیں کرے گا, جو کسی چیز کی کمی نہیں, جو ہماری جو فہرست ہوگی, جو ہمارے نمائے اعمال ہوں گے, اس میں کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا. اگر ہم اچھائی ذرے برابر کی کریں گے تو وہ دکھائے گا, اور برائی ذرے برابر بھی کریں گے تو وہ بھی دکھائے گا. یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پوری کائنات بہت بڑا اسٹوڈیو ہے, جس میں ہم ہر طرف بڑے بڑے کیمراز لگے ہوئے ہیں, اور انسان کی ہر موومنٹ کو ذرہ
ज़र्रे की बात, यहाँ ज़र्रे की बात आ रही ना, तो हर मूवमेंट को क्या है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्या है, क्या है, एक्यूरेटली क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, एज इट इज़ वैसे ही रिकॉर्ड की जा रही है जैसा हम करते जा रहे हैं। और क़यामत के दिन वो जो है ना तस्वीरें, वो फिल्म उसको दिखा दी जाएंगी, हम दुनिया में किस तरह ज़िंदगी जो है ना बसर कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, गोया कि वापस जाना ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन क़यामत के दिन इंसान को सब कुछ बता दिया जाएगा, जिस किस्म की भी उसकी जो है ना कोशिशें रहेंगी। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि क्या तुम समझते हो कि तुम यूं ही बेकार छोड़ दिए जाओगे और हमारी तरफ वापस पलट कर नहीं आओगे या लौटाए नहीं जाओगे? क्या इंसान समझता है कि क्यों यूं ही बेकार छोड़ दिया जाएगा? हम लोग क्या समझते हैं ना, ऐसा लगता है कि बस दुनिया मिल गई, हमें सब कुछ मिल गया और हम बस अपनी ज़िंदगी अपने ही हिसाब से चलने लगते हैं। यानी कि सुदा का माने होता है कि कहते हैं कि बेकार ऊँट, जैसे सुदा का मतलब होता है बेकार ऊँट, जैसे जो मारा फिरेगा, फिरे जिसका कोई मालिक ही ना हो, इधर उधर मुंह मारता रहे। यानी कि जब इंसान जो है ना अल्लाह से बेखौफ होकर जीता है, फिर उसकी ज़िंदगी इसी तरह होती है। जो इंसान अल्लाह से बेखौफ होकर जीता है, उसकी ज़िंदगी फिर उसी तरह होती है, बस अपनी मर्जी चलाता है, अपनी मर्जी से जीता है, अपनी मर्जी में जो आता है वो करता है और अपने नफ्स की पैरवी में जीता है। वो क्या करता है, अपनी नफ्स की पैरवी में जीता है, यानी कि अपने अंदर जो बुराई के साथ जीना शुरू करते हैं, जो जी चाहे वो करने लगता है। तो ये कहा जा रहा है कि इंसान समझता है कि उसको पूछा ना जाएगा, वहाँ तो हिसाब होगा, वहाँ क्या होगा, हिसाब होगा और ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। ज़र्रे ज़र्रे के बारे में जो है ना अल्लाह को ख़बर है। हमारे करीब बड़े बड़े काम भी जो है ना, काम ही भी कोई अहमियत नहीं है, यानी हम लोगों के सामने बड़े बड़े काम की भी कोई अहमियत नहीं है। क्या है नेकियां बराबर बड़े बड़े फराइज को भी हम छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और हम बेफिक्र होते हैं। जैसे नमाज, कोई भी नमाज कभी भी पढ़ते हैं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं, कुछ नहीं हम करते, टाइम की तो पाबंदी से हम पढ़ते ही नहीं है। जो वक्त पे कहा गया नमाज पढ़ने के लिए, वक्त बताया गया हमें कि हमें नमाज पढ़नी है, लेकिन हम टाल मटोल करके बस ठोंगे मारते हैं लास्ट एंड के टाइम पे, तो वो वैसा हमें नहीं करना है। तो इंसानों से क्या है मुतालिक हो या अल्लाह के मुतालिक हो, यानी कि इंसानों के मुतालिक कोई भी मतलब काम हो या नेकी हो तो, या फिर अल्लाह के मुतालिक हो, तो हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं डालता। हमें एहसास ही नहीं होता कि हालांकि अल्लाह के सामने ज़र्रे जैसी चीज़ भी छुपी नहीं है। अल्लाह ज़र्रे बराबर को भी वो सब देख रहा है, वो तो सब जानता है। और क़यामत के दिन इंसानों को भी देखा जाएगा कि एक जगह आता है कि ज़र्रे जैसी चीज़ जो है चीज़ ना आसमान में हो या ना आसमान में है ना ज़मीन में, कहीं पे भी छुपी हुई होगी नेकी है या जो भी है। खुली किताब में सब कुछ दर्ज है, जो अल्लाह के पास किताब मौजूद है उसमें सब कुछ दर्ज रहेगा, सब कुछ उसमें लिखा है। कैसी किताब होगी वो, जिसको देखकर इंसान कहेगा कि हर चीज को उसने समेट रखा है। इसलिए हमें ताकीद की गई है कि छोटी से छोटी नेकी को हकीर ना समझे, उसे गफलत में जो है गफलत इख्तियार ना करें। यानी कि अभी आदि बिन हातिम का एक वाक़या है कि वो ईसाई थे और मुसलमान हुए थे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क्या फरमाया था कि छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर ना समझे। छोटी नेकी भी तुम्हारे जो है ना अमाल को बढ़ा देगी, तुम्हारे वजन में इजाफा कर देगी, नेकियों में जो है ना इजाफा कर देगी। यानी कि ठीक है, और वो खंदा पेशानी से दे, खुशी से करें, जो काम जो भी करें ना नेकियों का खुशी से करें। यानी अगर कोई पानी, जैसे पानी के लिए लाइन भी लगी है, अब तो लाइन वगैरह उतनी नहीं लगती, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह जब पानी के लिए लाइन लगी है तो उसको इंतज़ार कोई कर रहा है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, उसको पानी के उसके डोल में डाले तो उसको भी छोटा ना समझो। उस बताने का मतलब है कि उस नेकी को भी छोटा ना समझे। अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह हर छोटी से छोटी चीज़ को वो देख रहा है और उसका भी अजर देगा। क्या पता हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो राय
دعائی سے ہم لوگ بوند بوند جیسے تالاب بنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے بہت بڑے کام، مطلب ہمارے جو ہے نا جو وزن ہے، جو میزان ہے، اس میزان کو بھر دے گی، پر کر دے گی. ٹھیک ہے. تو مانگنے والے پانی مانگے تو ہمیں دے دینا چاہیے. یا اور پھر کہا گیا ہے آگ سے بچو. ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر اچھی بات، یا پھر اچھی بات بول کر کے کسی کو، یا اچھی نصیحت کر سکتے ہو تو نصیحت کر دو، یا جو بھی اچھے چھوٹے کام، یا تمہاری باتوں سے کوئی متاثر ہو کر کے کوئی نماز پڑھنے لگ گیا، تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چیزیں نہیں ہے، وہ بہت بڑی میزان میں وزن اللہ کے نزدیک اگر وہ پسند آ گئی اللہ کو، تو وہ میزان میں سب سے وزن دار وہی ہو جائے گی، اور وہی تمہارے جو ہے نا نمائے اعمال میں وزن پیدا کر دے گی. کیونکہ انسان کو ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کیا ہے، ہمیشہ کہ اس کا نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے. ہمیشہ انسان کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے. اللہ کے یہاں چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی جو ہے نا چیز چھوٹی نہیں، چاہے گناہ کی ہے یا نیکی کی ہو. چھوٹی گناہ بھی ہے تو گناہ بھی لکھا جائے گا، گناہ بھی دیکھے گا اللہ. اور آپ نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کو فرمایا، یعنی عورتوں کو فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کوئی چیز بھیجنے میں کو حقیر نہ سمجھے. کیونکہ کیا ہے نا، بکری کا ایک کھر بھی ہو نا، کیوں نہ ہو، وہ کیا ہے معمولی نہ سمجھے. وہ تحفہ قبول لینے والا بھی اسے خوشی سے دے، اور لینے والا بھی اس کو جو ہے نا حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، اسے تحفہ سمجھے، اس کو قبول کرے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اسے کہا کہ اے عائشہ، اس گناہوں سے بھی بچے رہنا جنہیں چھوٹا کاموں میں کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کی بھی پرسش ہوگی، یعنی اس کو بھی پوچھا جائے گا. مقصود کیا ہے یہاں پہ، جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خبردار چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا، کیونکہ وہ آدمی پر جمع ہو جائے گی اور یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دے. جیسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہو کر کے ہمارے میزان کو بھر دے گی، ویسے چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی ہمارے جو ہے نا میزان کو جو ہے نا بھر دے گی. نیکیوں کے حریص رہو، چھوٹے موقع ہو یا بڑے موقع کے ہو، چھوٹے موقع کی نیکیاں ہو یا پھر بڑے موقع. تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے. تو ہم لوگ بہت دھیان اور توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ، تو اس پر عمل بھی کریں گے. ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا ہم عزم کریں گے. اب یہ ویڈیو جہاں جس کو بھی پہنچ رہی ہوگی، جب بھی پہنچ رہی ہم انشاءاللہ تعالی عمل کرنے والے بن جائیں گے. اور اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوگی اللہ اس سے درگزر کرے، اور پھر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ ہر ایک بات اللہ کے جو میسیجز ہیں ہم سب اس کے جو ہے نا، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ ہم دوسروں کو شیئر کریں گے تو ان کی تک بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی قرآن میں ہمارے میسیج کیا دیا گیا ہے، اور ہم اس پر انشاءاللہ تعالی عمل کرنے والے بن جائیں گے. تو ہماری آخرت جو ہے نا چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہمارے میزان انشاءاللہ تعالی بھر جائیں گے. اور چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.